ناظرین، سوئی گیس فیلڈ نے 1955 میں جو ہے کمرشل پروڈکشن کا آغاز کیا تھا. پھر دہائیوں تک یہ سوئی فیلڈ جو تھی، یہ پاکستان میں توانائی کا اگر آپ بات کریں سستی اور کہتے ہیں صاف توانائی، اس کے لیے اس نے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس نے اپنی پروڈکشن کا آغاز کیا تھا تو اس زمانے میں یہ دنیا کی کہتے ہیں نا بڑی ترین گیس فیلڈ میں سے ایک تھی. اسی طرح آپ بلوچستان کے دیگر معدنیات کی بات کریں، کاپر ہے وہاں پر، گولڈ ہے، کرومائٹ ہے وہاں پر جناب، آئرن اور ہے، ماربل یعنی کہ سنگ مرمر ہے، بے شمار مطلب ہے. اور پھر ریئر ارتھ ہے. سندک پروجیکٹ کا نام ہم سب نے سنا ہے، کاپر اینڈ گولڈ کا وہ پروجیکٹ ہے. اسی طرح ریکوڈیک جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، وہ بھی گولڈ کا اور اس کا کاپر کا جو ہے پروجیکٹ ہے. اگر بات کی جائے تو پھر معدنیات کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے پاکستان کا امیر ترین جو ہے وہ صوبہ ہے. پھر اگر آپ بلوچستان کے سمندر کی بات کریں، ظاہر ہے کہ زبردست سمندر ہے ان کے پاس. اگر وہاں کے پھل پھول کی بات کریں، پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، دیگر اجناس وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں. لوگ وہاں کے محنتی اور جفا کشت ہیں، سخت کہتے ہیں حالات میں وہ سروائیو کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے بلوچستان پاکستان کا پسماندہ ترین جو ہے وہ صوبہ ہے. یہ بات جو ہے میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی کانفرنس جماعت نہیں کہہ رہی ہے. پاپولیشن کونسل کی ایک رپورٹ آئی ہے بھی حال ہی میں، اکثر آپ لوگوں نے یقیناً سرسری طور پہ اس کو اخبارات میں ملاحظہ کیا ہوگا. وہ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی کہ جو پاکستان کے 20 پسماندہ ترین جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹس، اس میں سے 17 کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. اچھا، اب جناب بات کریں کہ جی پورے ملک میں 129 ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں سے 31 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ہمارے صوبہ بلوچستان میں ہوتی ہیں. اس میں سے اگر آپ اعداد و شمار سے دیکھیں تو 23 جو ہیں، جو 100 سے نیچے 23 ہیں، وہ جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یقیناً چشم کشا قسم کی یہ رپورٹ ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پسماندگی، تو اس پسماندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس مناسب رہائش نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پر جناب کمیونیکیشن جو ہے بہت مشکل ہے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. تو یعنی کہ غربت کا ایک وہ شاہکار ہیں، یا ہمیں اس پہ شرم آنی چاہیے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب اس کی وجہ جو ہے وفاقی حکومت کی بیگانگی ہے، اس کا انڈیفرنس ہے، صوبائی حکومت کی نالائقی ہے، وہاں کی حکمراں اشرافیہ کی بدعنوانی ہے. اس پہ ظاہر کہ مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب کو. معروف سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، مصنف ہیں، اور بلوچستان کی بڑی معتبر اور مستند آوازوں میں سے ایک ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا بلوچستان نیشنل پارٹی کے یہ اہم ترین رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ثنا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. بات شروع کرتے ہیں یہ پاپولیشن کونسل کی رپورٹ سے. آئی اوپنر ہے، بالکل آپ کے لیے بھی ہوگی. تو ذرا سا ہمیں بتائیے کہ پسماندگی کیا وہاں پہ نوعیت کیا ہے. میں آسان سوال سے شروع کرتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں جی پسماندہ ہے بلوچستان، 31 میں سے 23 اس کی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ پاکستان کی 100 پسماندہ ترین، جو کہتے ہیں نا لیس پسماندہ ہے، جو کہتے ہیں سب زیادہ پسماندہ ہے، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو کچھ بیان کیجیے گا جی. تھینک یو عامر بھائی، آپ نے بالکل جو تمید باندھی ہے بلوچستان کی صورتحال کے متعلق. یہ جو آپ نے ذکر کیا ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس فار پاکستان DVIP، جو پاپولیشن کونسل اور جو UK انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے تعاون سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، کوئی 82 پیجز میں، اس میں بڑی مفصل تفصیلات بھی دی گئی ہیں، اعداد و شمار بھی ہیں، چارٹ سے انڈیکیٹ کر کے سارے جی پاکستان کے اندر جو بھی ڈسٹرکٹس ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آؤٹ آف دیز ڈسٹرکٹس 20 کے قریب جو اضلاع ہیں وہ بلوچستان، اور 17 کے قریب بلوچستان میں، ٹوٹل مکمل کوئی 20 اضلاع ہیں جو پاکستان کے اندر شدید محرومی. ایک تو ہوتی ہے کہ کم محرومی، کچھ زیادہ محرومی، لیکن جو شدید لفظ شدید محرومی ہے اس کے جو ہے زمرے میں آتے ہیں. اب یہ شدید محرومی کیا ہے اس کو میں ایکسپلین تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، لیکن آپ نے وجہ پوچھی تھی. وجہ یہ ہے، آپ کو کل ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے، بلکہ میرے خیال پرسوں آئی ہے، کل زیادہ خبروں میں IMF کی. آئی ہے. جی IMF کی جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے، جو نومبر 2025 میں انہوں نے جنوری فیبروری سے سٹارٹ کیا. 7-8 مہینے کے ایکسرسائز میں یہ بھی کوئی 100-150 صفحے کی رپورٹ ہے. میں آج اس کو کل رات بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا. اس میں جو تفصیل دی گئی ہیں، تو اگر آپ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، پالیسی میکر ہو، دانشور ہو، انٹلیکچوئل ہو، آپ جیسے ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں، وہ اگر بلوچستان کے مسائل کو، پاکستان کی پسماندگی کو، عدم استحکام کو، غربت کو، تشدد کو، سب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں رپورٹوں کو ذرا ایک ساتھ ان کو پڑھنا پڑے گا. گو کہ یہ کو انسیڈنس ہے. مجھے پتا ہے شاید انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 2 دن بعد یہ رپورٹ آئے گی، 3 دن بعد. یہ کو انسیڈنٹ ہے، حادثاتی طور پر ہوا ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایک آپ کو پاکستان کا جو آئینہ ہے، پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو نیشنل میڈیا پہ
ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے یا اس وقت جو قومی اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جس سے بالکل بے خبر ہیں، جو ایک ایتھوپیا میں ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں کریں، انگریزی میں پڑھیں، اس کو پشتو میں پڑھیں، بلوچی میں پڑھیں، براوی میں پڑھیں، سندھی میں پڑھیں. خاص کر سندھی کا میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سندھ بھی بہت زیادہ بری صورتحال ہے. جب تک انہوں نے ان دونوں رپورٹوں کو مل کے سنجیدگی سے نہیں پڑھا، ان کو بلوچستان کی جو بیانیاں ہم بتاتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہمارا ہمیشہ تقریباً بیانیہ یہی ہوتا تھا کہ 1947 سے لے کر جب سے قیام پاکستان ہوا ہے، ہم نے انسٹیٹیوشنز بلڈنگ پر، یعنی اداروں کے تعمیر پر، ترقی پر، ان کی کارکردگی پر توجہ نہیں دی. ہم نے افراد کی جو ہے تحفظ، افراد کی ترقی، افراد کی خوشنودی، یعنی سیاسی نوعیت کے جو ہوں یا کسی بھی نوعیت کے افراد ہیں، ان کی ترقی پہ ہمیشہ ہم نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ اداروں کے اندر ادارہ جاتی کرپشن، جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کرپشن. اب کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے. کرپشن جو ہے، آپ کسی کو اپنا فیوریٹزم کرتے ہیں، نیپوٹزم کرتے ہیں، آپ الیکشن کے اندر جو ہے رول آف لا کو جو ہے وائلیٹ کرتے ہیں، الیکشن میں مداخلت کرتے ہیں، ریگنگ کرتے ہیں، اپنی من پسند اسمبلیاں بناتے ہیں. یہ ساری کرپشن کی مختلف شکلیں ہیں. بلوچستان کا اگر جو اس وقت جو تکلیف دہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے اس ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس میں، انہوں نے جو بیان کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکیں 2/3، یعنی ہر 3 گھروں میں سے 2 گھر جو ہیں وہ کچے ہیں بلوچستان میں. جل مکسی جیسا ضلع جو بلوچستان کے باقی اضلاع سے اس کو ہم تھوڑا سا کمپیریٹیولی ایگریکلچر بیسڈ ہے، کچھ علاقے اس کے نہری بھی ہیں، وہاں پر بھی 97% گھر جو ہیں وہ اس وقت کچے ہیں. خزدار کی صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں، خران کی، واشک کی، یعنی زچگی بچگی کے جو ہمارے یہ ہاسپٹلز ہیں، فیسلٹیز ہیں عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، یہ 93 سے 95 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اگر اس پہ جانا ہو. سڑکوں کی صورتحال، اسکولوں کی صورتحال دیکھیں، سڑکوں کی دیکھیں. اچھا، بے روزگاری کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے تھے، جب لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ بلوچستان کے اندر اتنی اضطراب کیوں ہیں، اتنا تشدد کیوں ہے، اتنا انتشار کیوں ہے، تو ہم کہتے تھے کہ بلوچستان کے کچھ سوشل، کچھ اکنامک، کچھ یہ ریئلٹیز، گراؤنڈ ریئلٹیز انڈیکیٹرز ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی تشدد کا، پسماندگی کا، محرومی کا جو ہے وہ وائلنس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. پاکستان میں اور بھی لوگ محروم ہیں، وہ کیوں تشدد پہ نہیں اتر آتے. لیکن جو بلوچستان کے اندر جو شدید محرومی کا لفظ اس رپورٹ میں بار بار استعمال کیا گیا ہے، جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں بے روزگاری بلوچستان کے ان اضلاع میں 36% کے برابر ہے. پنجگور کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یہ جو 17 ڈسٹرکٹ ہمارے بلوچستان کے کیٹیگرائز کیے، آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس میں تمام اضلاع میں تقریباً 36 سے 35-34% تک جو ہے بے روزگاری ہے. اسی طرح جو ہے میرے خیال میں رپورٹ میں ایک بہت اچھی چیز انہوں نے سمرائز کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شدید محرومی کا بوجھ ہے، یعنی جو پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ 1 کروڑ جو ہے ان تقریباً افراد پر، آبادی پر ہے، اور اس میں سے 64 لاکھ لوگ وہ بلوچستان میں رہتے ہیں. یعنی اگر 1 کروڑ افراد پاکستان میں، پورے پاکستان میں جو 24 سے 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، وہاں پر اگر یہ شدید معاشی، معاشرتی اور دباؤ کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، تو اس میں سے 64 لاکھ، یہ بلوچستان کی تقریباً بنتی ہے نصف آبادی. جو اعداد و شمار ہے، جو ہمارا سینسس رپورٹ ہے اس کے مطابق یعنی بلوچستان کی جو آدھی آبادی ہے وہ غربت کی انتہا درجے کی زندگی گزار رہی ہے. تو یہ جو رپورٹ ہیں، یہ آئینہ دار ہیں کہ بلوچستان کے اندر آپ گورننس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کی، اداروں کی ڈیولپمنٹ پہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو، جائز سیاسی جماعتوں کو پیچھے دھکیل کر من پسند منتخب افراد کو سامنے لے آتے ہیں جن کے پاس پولیٹیکل ویژن نہیں ہے، اکنامک ویژن نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا ویژن نہیں ہے، بلوچستان کے ڈیولپمنٹ گیپ کو بھی نہیں سمجھتے. اچھا، میں ذرا خطا کلامی کروں گا. آپ نے بہت بڑا ایک کینوس کھول دیا ہے اور ہم کچھ چیزوں کو 1 بائی 1 لیتے ہیں. پہلا تو یہ سوال آتا ہے کہ وجوہات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی لیک آف ریسورسز ہے، وسائل کی کمی ہے، یا لیک آف پولیٹیکل ول ہے، کہ لوگوں میں خواہش نہیں ہے، جن کو فیصلہ ساز ہیں وہ چیزوں کو حل نہیں کر پا رہے، کیپیسٹی نہیں ان میں. کہاں پہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ وہی NFC ایوارڈ کے تحت جو رقم ملتی ہے، پنجاب کو بھی ملتی ہے، وہ کافی اس میں ترقی کرتے ہیں. سندھ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن سندھ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہے. بلوچستان کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے پروونس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، صوبے کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں. جی عامر بھائی، لیک آف انٹرسٹ لوگوں میں ہے.
There is no doubt about it کہ لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں, لوگ خوشحالی چاہتے ہیں. ہاں یہاں پر اگر جو بلوچستان کے جینین لوگ ہیں ان میں یہ انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ اپنی لوگوں کی خدمت کریں. اب بڑی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہاں پر. بلوچستان تقریباً یہ 18ویں ترمیم میں صرف این ایف سی کے حوالے سے تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے, اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کے اوپر اس کا وہ بانڈا کھول لیتا ہوں جو ہمیشہ ہمارے دوست بیان کرتے ہیں. 2010 کے بعد سے چھوڑیں, بلوچستان میں تقریباً 30 سال سے اوور سینٹرلائزیشن ہے. بلوچستان کی کوئی بھی پالیسی, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, پالیٹکس ہو یا سوشل ہو, وہ مرکز کی اور مرکزی اداروں کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا. 100% عمل دخل ان کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بلوچستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز آپ کو پسماندگی, محرومی, تشدد اور نفرت کی صورت میں نظر آئے گا. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے. اب میں آتا ہوں, آپ نے جس طرح کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے, گزشتہ این ایف سی ایوارڈ 2025 اور 26 کا, یہ کوئی 8,500 ارب روپے این ایف سی کے جو ہے یہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوئے. پنجاب کو 4,500 ارب روپے کے قریب ملے, اسی طرح کے پی کے کو تقریباً 1,800 کے قریب ملے, سندھ کو تقریباً 3,000 ارب کے قریب, 2,500 ارب کے قریب ملے, بلوچستان کو 750 ارب روپے ملے ہیں. اچھا, پر جو ڈیولپمنٹ ہے, بلکہ اس نے یہ جو رپورٹ ہے جو لوگ یہ ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی اس کو تھوڑا سا جو اس میں جو ڈسٹینسز کا دیا گیا ہے, یہ شاید لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت پر اسکوائر کلومیٹر یعنی فی مربع کلومیٹر بلوچستان میں 20 لاکھ روپے ملتے ہیں. پنجاب میں این ایف سی کے تحت فی مربع کلومیٹر 2 کروڑ 20 لاکھ روپے ملتے ہیں. اس میں آپ پنجاب, اچھا پنجاب سے جو پنجاب کو ایک ایڈوانٹیج اور حاصل ہے, اس کو اور کے پی کو دونوں کو, یہ پاور بیس سے نزدیک ہے. جو فیڈرل کا جو ہمارا 1,000-1,500 ارب کا پی ایس ڈی پی ہوتا ہے, اس کے بھی بڑے میجر پروجیکٹس اور پروگرام جو ہیں ان 2 صوبوں میں 3 صوبوں میں جا کے لگتے ہیں, بلوچستان میں نہیں لگتے ہیں. یہ جو اعداد و شمار کا گنجلک کیل ہے بلوچستان کے ساتھ, بار بار یہ باور کرایا جاتا ہے ہمارے دوستوں ساتھیوں کے ذریعے سے کہ این ایف سی ایوارڈ میں بہت بڑی جو ہے محبت کا اظہار کیا گیا, بلوچستان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت بہت پیسے ملتے ہیں. میں آپ کو سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے اسکرین پہ بھی لگا دیجئے گا کہ اس دفعہ کا جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے پیسوں کی تقسیم دیکھ لیں تو جب جس فی مربع کلومیٹر جس صوبے کو 2 کروڑ روپے ملتے ہوں, تو آپ مجھے بتائیں ترقی انسانوں کے سروں پہ تو نہیں ہوتی, زمین کے لیے ہوتی ہے. بلوچستان میں جو پیسے ملتے ہیں وہ بلوچستان کو ملنے چاہیے, اور بلوچستان کی اکنامک پوٹینشل, اس کے نیچرل ریسورسز, اس کا واسٹ ٹیریٹری اور جغرافیہ, اس کے سی کوسٹ لائن, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس, ان سب کو جو ہے میجر کر کے بلوچستان کو پیسے دیں گے تو یہ جو ڈیولپمنٹ گیپ کریٹ ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا رپورٹ کو اگر کوئی کریٹیکلی پڑھے گا, میں نے جب اس کی اسسمنٹ کی, میرے اپنی سابقہ رپورٹس بھی ہیں, بلوچستان کا باقی صوبوں کے برابر کیا کہتے ہیں کہ مساوی اگر بلوچستان کا ترقیاتی سارا دیکھیں جس میں بلوچستان وہ 30 سے 35 سال تک کا ہے, اور اس گیپ کو جو یہاں پر اس رپورٹ میں دیا گیا ہے, انہوں نے گو کہ اس کا فردر اس کو ایلیبریٹ نہیں کیا کہ اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان جو 20 اضلاع ہیں, 64 لاکھ جو ہیں شدید محرومی کے شکار آبادی ہے, لوگ ہیں, صرف ہماری جو 2/3 جو گھر ہیں وہ اپنا کچے ہیں, تو آپ ایسے ہی صورتحال سے صوبے کو نکالنے کے لیے آپ کو مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پولیٹیکل, سوشل, اکنامک پلاننگ کرنی پڑے گی, بڑی جنگی بنیادوں پہ کرنی پڑے گی. یہ آپ نے بڑا مجھے بالکل نیا زاویہ دیا کہ بھئی ظاہر ہے کہ انسانوں ترقی زمین پر ہوتی ہے, اور جو بلوچستان کو شیئر مل رہا ہے پر اسکوائر کلومیٹر وہ بہت کم ہے. یہ بالکل میرے خیال میں ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ایک بالکل نیا زاویہ ہوگا. میں چاہوں گا کوئی سلائیڈ اگر ہو تو پلیز ہمیں دیجیے گا. اچھا, اب جو ہم بات کرتے ہیں, جیسے میں حیران ہوں کہ جیسے میں نے تذکرہ کیا سوئی کا, ٹھیک ہے نا, ڈیرہ بگٹی, اب ڈیرہ بگٹی بھی ان 20 اضلاع میں شامل ہے, 7واں نمبر ہے اس کا پسماندگی کے اندر, ہے نا. تو وہاں پر عرصے سے نیچرل گیس نکل رہی ہے, اور وہاں بتایا جاتا ہے یہ جو ہماری پیٹرولیم کمپنیز ہیں, آئل اینڈ گیس, او جی ڈی سی ہوئی, پی پی ایل ہوئی, کہ وہاں کے لوگوں پہ خرچ کر رہی ہیں, وہاں پہ اسکول بنا رہی ہیں, وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں. تو کہاں ہے وہ ڈیولپمنٹ؟ کیونکہ ڈیرہ بگٹی جیسا علاقہ جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی پرانی جو ہے وہ تھی گیس فیلڈ تھی, وہاں پر یہ اگر عالم ہے. جی دیکھیں, ہم تو ہمیشہ یہی بات کر رہے تھے جو نواب اکبر خان بگٹی کے وقت میں اسلام آباد کے ساتھ یہ تفاوت
ناراضگیاں بڑی جو بعد میں اس تشدد، وائلنس اور ہاں اس بغاوت کی صورت اختیار کر گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جب سے اس کو یہ علاقہ لیز پہ دے دیا گیا ہے، جی شروع میں تو اس کا یہ 100% فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول تھا. ہمیں جو ویل ایڈ پرائس ملتی تھی اپنی رائلٹی کے بیسس پہ، گیس کے بیسس پہ، وہ جی پورے پاکستان میں کم تھا. وہ میں بار بار ہر پروگرام میں یہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک اتنا بڑا دھوکہ تھا کہ زمین کا کچھ کرایہ مل جاتا تھا، سی ایس آر کی رقم وہ سیکیورٹی پہ خرچ ہوتی تھی، جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، جو تعلیم پہ، کالجوں پہ، صحت پہ، سڑکوں کی تعمیر پر، پانی کی فراہمی پر، انسانی وسائل کی ترقی پر، جو سی ایس آر جو جس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اس کا 1 روپے رقم بھی ڈیرہ بگٹی میں ہاں گزشتہ 60 سالوں میں خرچ نہیں ہوا ہے. رہی بات اب پی پی ایل نے کیا کیا، یہ 60 سالوں میں تو اس نے یہ نہ صرف بلوچستان ڈیرہ بگٹی کو پسماندہ رکھا، بلکہ جو ایک سب سے بڑی جو بددیانتی ہوئی، انہوں نے جو بلوچستان کے اندر یہ جو اس وقت تنازع ہے اس میں پی پی ایل کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا ابھی فیبروری 2025 میں جو یہ وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے اسی مسئلے پر مجھے کہا گیا، ہم مناظرہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے جو نہیں کر رہے ابھی تک، وہ یہ تھا کہ اس وقت بھی تقریباً 7,000 بلین یعنی 7,000 ارب روپے کی گیس وہ سبسڈی کی مد میں بلوچستان کی دی گئی ہے. اگر وہ 7,000 ارب روپے بلوچستان کی سبسڈی کی مد میں سیمنٹ کو، بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کو، کھاد پیدا کرنے والے کارخانوں کو اگر نہیں دی جاتی، انڈسٹریز کو، وہ 7,000 ارب روپے بلوچستان میں لگتا، تو یہ جو ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس رپورٹ ہے یہ آج آپ کو اتنی بدصورت نظر نہیں آتی. بلوچستان ایٹ لیسٹ ایٹ پار ہوتا پاکستان کے دیگر صوبوں کے، بلکہ بلوچستان ایٹ پار ہوتا یعنی برابر ہوتا، متوازی ہوتا عمان کے، یو اے ای کے اور سعودی عربیہ کے. کیونکہ جب گیس بلوچستان سے پہلی مرتبہ نکلی تھی 1955 میں، اس وقت دنیا میں صرف 5 اس سطح کے 5 بڑی ڈسکوریز ہوئی تھی. ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، ایک سوویت یونین میں، ایک کینیڈا میں اور ایجپٹ میں. مسلم ملکوں میں صرف ایجپٹ میں گیس اس وقت ڈسکور ہوا تھا، پھر بلوچستان. اس وقت تو یہ باقی دنیا میں تو گیس بہت اس سطح کی جو گیس کی اتنے بڑے پروڈکشن جو ہے ہوئی بھی نہیں تھی، ہاں. لیکن اور یہ ظاہر بلوچستان ہے کو اس کہ کا جیسا آپ نے درست کہا کہ پاکستان پیٹرولیم جو ہے وہ سوئی فیلڈ کو کر رہی ہے، اس سے ذرا سے اوپر چلے جائیں او جی ڈی سی ایل کے پھر وہاں پر اسٹیکس ہیں، تو یہ وہاں پر ایک بالکل بہت بڑا ایک بڑا ایشو ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس کا جو ہے ثمرات نہیں مل رہے. کہ پوری ملک میں مطلب سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ کام کر رہی ہے، سوئی سدرن گیس لمیٹڈ کراچی روشن ہے، اس سے ہمارے چولہے جل رہے ہیں، لاہور میں جل رہے ہیں اور پنجاب میں. خیر اب تو اور فیلڈ ڈیولپ ہو گئی ہیں اور سوئی کافی ڈپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ شکایت درست ہے. مجھے یہ بھی سمجھائیے گا، گوادر جو ہے وہ ان 20 اضلاع میں نہیں ہے، 20 لیسٹ ڈیولپڈ میں یا سب سے پسماندہ یا محروم، لیکن اس کے باوجود یہ فرسٹ 25 میں ہے، فرسٹ کہتے ہیں نا اس میں ہے، 100 سے نیچے ہی آتی گوادر بھی. اب گوادر میں اتنا میجر آپ کا پورٹ کا پروجیکٹ چلا ہے، اور گوادر ظاہر ہم بھی 1-2 مرتبہ گئے ہیں، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ بھی اس کا بھی شمار جو ہوتا ہے لیسٹ ڈیولپ میں ہو رہا ہے، کہ وہاں پہ اسکول بنانا، پانی فراہم کرنا، روڈ بنانا، جو بیسک چیزیں ہیں. جی عامر بھائی، گوادر کے حوالے سے تھوڑی سی اس رپورٹ میں مجھے جو خامی نظر آ رہی ہے، میں یہ رپورٹ کے لکھنے والوں کو یا ان کے جو مصنفین ہیں یا ہاں ان کے جو جنہوں نے اس کو مرتب کیا، مرتبین ہیں، ان کو تو میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ہاں گوادر میں اگر گوادر کی حقیقی صورتحال دیکھنے کے لیے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، ورنہ گوادر بھی بلوچستان کے لیسٹ ڈیولپ جو ہے ڈسٹرکٹ میں، انہی 20 میں ہی اس کا بھی شمار ہوتا ہے. آپ دوسری رپورٹ چھوڑیں، آج سے کوئی 5 سال پہلے 2020 میں یو این کی جو یونائٹڈ نیشن یو این ڈی پی کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی 3 پیز کی، اس میں جو ہے آپ گوادر کا جو ہے دیکھیں، ڈیٹا دیکھیں تو گوادر جو ہے وہ بھی بلوچستان کے لیسٹ ڈیولپر سب سے پسماندہ اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے. ابھی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، ورنہ گوادر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوادر کو میجر کیا گیا ہے ان ٹرم آف وہاں پر پیسے. اب وہ جو پیسے لگے ہیں وہ پورٹ میں لگے ہیں، وہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگے ہیں، یعنی وہ اسکول پہ، یونیورسٹی پہ، کالجز پہ، انسانوں کی ترقی، انسانی وسائل کی ترقی یا ان کے سکلز پہ، ان کے ہنرمندی پہ نہیں لگے ہیں. وہاں پانی کے، صحت کے، سڑکوں کے بڑے منصوبے جال نہیں بچھائے گئے جو وہاں پر بہت بڑا انفراسٹرکچر ہو اور اکانومی بڑھے. مائی گیری وہاں کی سب سے بڑی صنعت ہے لوکل، جو وہاں کی لائیولیہڈ کو، اکانومی کو جو فائدہ دیتا ہے، اس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں، اس کو ماڈرنائز نہیں کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کی اسی لیے جو آپ کو یہاں پر ابھی بھی وہ آپ کو کیوں تھوڑا سا آپ کو پھر بھی بلوچستان کے دوسرے اضلاع سے اوپر نظر آتا ہے، اس کی اسسمنٹ صحیح نہیں ہوئی، اس کی صورتحال بلوچستان کے دوسرے ضلعوں سے زیادہ اچھی نہیں ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے
2003 में जो इंटरवेंशन हुई, यानी सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को पहले दिया गया ग्वादर, वहां से लेकर फिर चाइना को दे दिया गया, फिर चाइना ने उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, फिर बलूचिस्तान के हालात की वजह से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, ग्वादर अपनी बिजली पैदा नहीं कर रहा, वो ईरान से बिजली जो है इंपोर्ट करके जो है ग्वादर में बिजली दी जाती है। एक सीपैक की मद में एक प्रोजेक्ट वहां पे प्रपोज था 300 मेगावाट का कोल का प्रोजेक्ट, वो शेल्फ हो गया। मैं तो ये हमेशा यही भी कहता हूं कि जो कहते हैं कि सीपैक का जो अपना बेनिफिट्स हैं, ट्रिकल डाउन है या उसके फवायद हैं, वो बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिले, तो मैं उनको कहता हूं आए मेरे साथ मुनाजरा करें। एक ही कोल पावर प्लांट 300 मेगावाट का था ग्वादर में, वो आज तक नहीं बना, वो शेल्फ करके खत्म कर दिया गया। जबकि सीपैक के दीगर मंसूबों का जो ट्रिकल डाउन है, मिसाल के तौर पर अब ऑरेंज मेट्रो को ले लें, ये जब इस डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में जब बाकी पंजाब के जिलों की सूरत बेहतर हुई है, सिर्फ ऑरेंज मेट्रो लाइन से जो लाहौर में $2 अरब से $2 बिलियन से जब वहां बनाई गई, उसने तकरीबन 5 सालों में 270 मिलियन लोगों को सफर की सहूलतें दी हैं। अब सफर की सहूलत क्यों जरूरी है, वो इस वल्नरेबिलिटी जो इंडेक्स है इसमें इसका अंदाजा आपको होगा कि अगर एक इस बच्चे का स्कूल 90 किलोमीटर है, वो अपनी तालीम जिंदगी भर मुकम्मल नहीं कर सकता, उसके माँ बाप उसको मोटर बाइक पे कच्ची सड़कों पे पढ़ा नहीं सकते हैं। आपके जो मेट्रो ने, ये ऑरेंज मेट्रो ने लोगों की जिंदगी में सहूलतें ले आई, कॉलेजेस नजदीक शुरू हो गए, लोगों के सफर की सहूलतें मिल गई, रोजगार के जराए पैदा हुए। तो हम इसीलिए कहते थे बलूचिस्तान के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से इस्लामाबाद नेवर बीन सिंसियर, वो कभी नहीं चाहते बलूचिस्तान के अंदर जेन्युइन। ये जो आपने फरमाया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, वफाक से मरकज से आपकी शिकायतें बजा, लेकिन बहुत सारे जो बलूचिस्तान को लोग जानते हैं वो कहते हैं जी सूबाई हुकूमत जो है वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाती, उसके पास वसाइल होते हैं लेकिन उन वसाइल को ज़ाया कर दिया जाता है, वहाँ पे बदनवानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रोज़गार के लिए मतलब है वहाँ का जो मकामी सियासतदान है अपने लोगों से रिश्वत लेता है, या मतलब है इसकी सारे जो मसाइल हैं बाकी मुल्क में वो वहाँ पर भी हैं बल्कि ज़्यादा हैं, मतलब है वो कंपाउंड हो गए, पंजाब में गालिबन इतने नहीं होंगे जितने बलूचिस्तान में हैं। तो ये जो वहाँ की मकामी लीडरशिप है वो क्यों नहीं जिम्मेदारी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि जो आपको वसाइल मिले। वो एक लड़ाई आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जी ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए, बहुत कम पर स्क्वायर मीटर आपको या किलोमीटर मिलते हैं पैसे, लेकिन जो वसाइल मिलते हैं क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपका क्रिटिकल व्यू है उसके ऊपर? जी आमिर भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है एग्री करता हूं, मैं इत्तेफाक करता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासतदान के नाम पर जिनको असम्बली में मुंतखब करके लाया जाता है, हाँ वो अपने आप को इसलिए जिम्मेदार महसूस नहीं करते, नहीं समझते कि उनको इल्म है इस बात का कि वो मुंतखब अवाम के वोटों से नहीं हुए हैं, वो किसी और की मर्जी मंशा और उनकी जो है फरमाइश पर आए हैं। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान में जितने वसाइल हैं उनका गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट है खरान, जब मैं एमपीए बना तो मेरे 5 साल में मुझे 2 अरब रुपए भी, 5 साल में 3 अरब रुपए की भी फंड्स नहीं मिले। लेकिन एक साल में गुज़िश्ता जब मुझे इलेक्शन में हरवाया गया, अभी मेरे जिले में 23 अरब रुपए एक साल में टेंडर हुए हैं। अगर कोई कहे कल, अगर कोई इसका एविडेंस आप तो देख नहीं सकते, आप तो कहेंगे कि जी 23 अरब रुपए खरान में लगे। अब खरान भी इन्हीं 20 अजला में शामिल है। 18वें नंबर पर है, 18वें नंबर जी पर है खारा। जी मैं जी। पूछने वाला था अच्छा, ये आपका जिला है जी। मैं सिर्फ यहाँ पर जब मुंतखब हुआ तो मैं एक साल जो है वो हुकूमत के साथ अलाई में रहा, वैसे जाम कमाल के साथ मैं पोजीशन में रहा हूँ। 3 साल तक उन्होंने मेरे जिले को 1 रुपए की फंडिंग नहीं की। अच्छा, जो अभी जो फंडिंग 23 अरब रुपए की हुई है, वो सिर्फ क्या है, 9 किलोमीटर की एक मोटरवे बनाने के लिए। या मोटरवे क्या है, कोई जी मास्टर प्लान है, बड़ी नालियों को बड़ी करो, सड़कों को बड़ी करो, इसमें पैसे हैं। तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी घर के बंदा बिठा लिया, ठेकेदार भी घर का बंदा बिठा लिया। अच्छा, अब जो एजेंसियां हैं हमारे, जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, उनमें से कोई भी ये नहीं पूछता कि यार खारान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालें। खारान में हमने 500 एकड़ मुख्तस किया था स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, हमने एक यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए पैसे मुख्तस किए थे, उन्होंने वो खत्म कर दिए। हमने वहां पर जो है छोटे बड़े तालीमी इदारे और कॉलेजों का नेटवर्क बचाने के लिए पैसे मास्टर प्लान के तहत किए थे, सब खत्म करके उनको सिर्फ एक सड़क में तब्दील कर दिया गया। अब उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कि असेंबली में भी नहीं पूछेंगे, उनको ये पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया है कि हम कॉम्परस बहुत जल्दी, हुकूमत अवाम के भी नजरों में हमारी काम आ जाते हैं, लेकिन हुकूमत से वक्त है वो कॉम्परस्तों को बहुत ज्यादा जल्दी मोरद इल्जाम ठहराता है कि जी आप भी असम्बलियों में रहें। असम्बलियों में रहना, हुकूमत में रहना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम असम्बली में रहे हैं, हमने बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई है, लेकिन हम हुकूमत में नहीं रहे, हम कैबिनेट में नहीं रहे,
ہم تعلیم کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں کر سکے, ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے انویسٹمنٹ کو جو ہے امپروو نہیں کر سکے کیونکہ ہم کیبنٹ میں نہیں تھے. تو بلوچستان کے اندر بیوروکریسی اور جو پولیٹیکل مافیا ہے جس کو وفاق کی اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ کی سپورٹ حاصل ہے, وہ بلوچستان کو اس نچ تک لانے کے سب سے بڑے ذمہ داروں میں وہ بھی شامل ہیں بشمول اسلام آباد کے حاکموں کے. اچھا, اب یہ شکایتیں جو ہیں برسہ برس سے میں سن رہا ہوں, دہرا رہے ہیں. آپ سے پہلے جو سینئر نیشنلسٹ لیڈرز ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے 90s کی دہائی میں, 80s میں, وہ سب اسی طرح, غوث بخش بزنجو کا اگر آپ نام لیں, خیر بخش مری کا نام لیں, شیر محمد مری کا, سب سے ہماری چھوٹی موٹی ملاقات رہی ہے, خود اکبر بگٹی صاحب. حل کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو احساس محرومی کی باتیں میں 80 کی دہائی میں سنتا تھا, 90 کی دہائی میں سنتا تھا, وہ آج 2025 میں بھی سن رہے ہیں ہم لوگ. عامر بھائی, ہر چیز کا ہے, اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے پہلے میں اعتراف جرم تو کر لوں نا. اگر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے, یا میری پالیسیاں بلوچستان سے متعلق درست نہیں ہے, میں اعتراف جرم نہیں کر سکتا تو میں آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں. اسلام آباد کو یہ اعتراف جرم کرنا چاہیے. ہماری باتوں کو اگر وہ یقین نہیں کرتے, ان رپورٹس کی کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعتراف کر دینا چاہیے کہ سوشل پولیٹیکل انجینئرنگ, انسٹیٹیوشنلائز کرپشن بہت بڑا ایک وہ ہے, ٹرم ہے, جس کے اندر آپ الیکشن سے لے کر, رول آف لا سے لے کر, جوڈیشری سے لے کر, پولیس سے لے کر, اسمبلی, ان کے ممبران اور ان کے فنڈ, ان کی جو پروکیورمنٹ, سب اس میں شامل ہوتی ہے. جب آپ انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کو جو ہے ملک میں فروغ دیں گے تو پھر بلوچستان کا وے آؤٹ نہیں ہے. they have to realize, they have to accept کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, then they have to sit. پھر بلوچستان کے حوالے سے آپ کو مڈ ٹرم, وہ قلیل المدتی, طویل المدتی پالیسی بنائی پڑے گی, جس میں یہ جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان رپورٹس میں, یا اس سے پہلے رپورٹس میں, یا ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس میں انڈیکس میں کیے تھے پہلے, ان کو دیکھ کے بلوچستان کے اندر 30 سال تک, جو آپ کے شارٹ ٹرم ہے, میڈیم ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے, 30 سال میں اگر آج اسلام آباد مخلص ہو تو 30 سال بعد بلوچستان باقی صوبوں کے برابر آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسلام آباد مخلص نہیں ہوا تو آنے والے 2 سال 5 سال کے بعد بلوچستان فردر 35 سال 40 سال پیچھے چلا جائے گا. یہ گیپ جتنا بڑھے گا پاکستان کے اندر عدم استحکام بڑھے گا. یہ گیپ جتنا بڑھے گا بلوچستان اور پاکستان کے درمیان تفاوت دنیا بڑھے گی. یہ گیپ جتنا بڑھے گا یہاں کے نوجوانوں کے اندر تشدد, وائلنس, علیحدگی کے رجحانات زیادہ ہوں گے. There are certain political and social facts جن کو اسلام آباد ابھی تک وہ اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں. جناب, میرے خیال میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اور ثناء صاحب, بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ نے بالکل 2-3 باتیں بڑی ناظرین انہوں نے اچھی آئیڈینٹیفائی کی کہ اوور سینٹرلائزیشن ہے, اور اگر ہمیں درست کرنے کا عمل جو ہے شروع کرنا ہے تو اعتراف سے ہوگا کہ غلطی کہاں پر ہوئی, اس کے بعد ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. ظاہر ہے کہ بلوچستان کی جو پسماندگی ہے یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے, حقیقت ہے, ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جی پاکستان کا ایک حصہ جو ہے اتنا پیچھے ہو اور باقی جو ہے ملک آگے جا رہا ہو, اس کے بغیر پورا پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو اس حقیقت کو بدلنا ہوگا. میں ایک بار پھر ثناء صاحب کو شکریہ ادا کروں گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک آدھ اکانومسٹ کو لے کر آئیں گے کہ اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں, کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ میرے خیال میں ایک آدھ ڈسکشن میں مکمل نہیں ہوگی. اس پہ ہم چاہیں گے کہ جی مختلف طرح کی جو اوپینینز ہمارے سامنے آ رہے ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.